آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ سورہ بروج کا آغاز ہوا۔ سورہ بروج یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں ایک رکوع اور 22 آیتیں ہیں۔ بروج نام رکھنے کی وجہ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اسے سورہ بروج کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس سے متعلق 2 احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس سورت کے حوالے سے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء والطارق، جو اس کے بعد والی صورت ہے، اور والسماء ذات البروج، اور یہ دونوں ان دونوں جیسی صورتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر کی نماز میں حضور تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں وہ 4 صورتیں تلاوت کی جائیں کہ جن کے شروع میں آسمان کا ذکر ہے۔ ان 2 صورتوں میں شروع میں آسمان کا ذکر ہے۔ پیچھے آپ نے سورہ انشقاق سماعت کی تھی کہ جس میں اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور اذا السماء انفطرت، اس کے شروع میں بھی آسمان کا ذکر ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اس کا بھی ترجمہ یہی ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا برجوں والے آسمان کی قسم۔ آسمان میں موجود برج کتنے ہیں؟ اس کی تعداد مفسرین فرماتے ہیں 12 ہیں، اور ان کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی گئی کہ ان برجوں میں، ان ستاروں کی منزلوں میں اللہ کی حکمت کے عجائبات نمودار ہیں، اور اسی آسمان میں جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستاروں، اور ان بروج میں ایک معین اندازے پر چلنا، اور اس کی چال میں جب سے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں آج تک اس کی چال میں اختلاف وغیرہ نہ ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی اس کی قدرت کی پر دلالت بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور ان بروج کی تفصیل جو ہے میں پیچھے عرض کر چکا تھا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں بھی اس حوالے سے کہ وہ کون کون سے بروج ہیں وہ ہم وہاں ذکر کر چکے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والیوم الموعود، اور اس دن کی کہ جس کا وعدہ ہے، وشاہد ومشہود، اور اس دن کی جو گواہ ہے، اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا والیوم الموعود، یعنی اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔ ان میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جس دنوں کی قسم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے، یعنی ان 2 آیات میں 3 قسمیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وعدے کا دن، تو حضور نے خود اس کی تفسیر کر دی کہ وعدے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، اور حاضر ہونے کے دن سے مراد یہ عرفہ کا دن ہے، اور گواہ دن سے مراد فرمایا کہ یہ جمعے کا دن مراد ہے۔ یعنی تینوں دن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ یہ جو 2 آیات میں فرمایا کہ اس دن کی
کہ جس کا وعدہ ہے اس کی قسم، اور فرمایا اس دن کی کہ جو گواہ ہے یعنی جمعے کے دن کی، اور فرمایا اس دن کی کہ جس میں حاضر ہوتے ہیں، تو یہ حاضر ہونے کا دن یہ عرفہ کا دن مراد ہے۔ چنانچہ اب ان کا خلاصہ یہ بنا کہ فرمایا کہ قیامت کے اس دن کی قسم کہ جس میں تمام زمین اور آسمان والوں کو جمع کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس کی قسم، اور جمعے کے اس دن کی قسم کہ فرمایا کہ جو کہ بندوں کے اعمال کا گواہ ہے، اور فرمایا عرفہ کے اس دن کی قسم کہ جس میں آدمی اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وشاہدین و مشہود، کہ فرمایا کہ گواہ دن سے مراد مفسرین فرماتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے اور جس میں فرشتے اور لوگ حاضر ہوتے ہیں اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ تو اس مناسبت سے چند فضیلت ہم دوبارہ سماعت کر لیتے ہیں کہ عرفہ کا دن کتنی فضیلت رکھتا ہے اور جمعے کا دن کتنی عظمتوں والا دن ہے۔ تو سنیے جمعے اور عرفہ کے دن کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تاکہ مسلمان اس دن کی عظمت کو سمجھیں۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر دن کہ جس پر سورج طلوع ہوا، فرمایا وہ جمعے کا دن ہے۔ ویسے تو سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتا دیا کہ جمعے کا دن کتنا خاص دن ہے۔ فرمایا کیوں خاص ہے؟ تو فرمایا اسی دن میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور فرمایا اسی دن جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا، اور فرمایا قیامت جو ہے وہ جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ یہ اتنی عظمت والا دن ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ جمعے کے دن کے حوالے سے دیکھیے کہ کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور فرمایا وہ دن اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی بڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2 اسی دن میں انہیں زمین پر اتارا۔ نمبر 3 فرمایا اسی دن میں انہیں وفات دی۔ نمبر 4 فرمایا اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت میں جس چیز کا سوال اللہ سے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اور نمبر 5 فرمایا کہ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، اور فرمایا کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین، ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ وہ جمعے کے دن سے ڈرتے نہ ہو، یعنی اتنا عظمت والا دن یہ جمعے کا دن ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، یعنی جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کی غروب آفتاب تک۔ فرمایا کہ جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جہنم سے 6 لاکھ افراد کو آزاد نہ کرتا ہو کہ جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ یعنی جمعے کا دن اتنی عظمت والا دن ہے کہ اس کے ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ ایسے افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی۔ نمبر 4 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا، یعنی عذاب فطر قبر کے جو عذاب ہیں، جو فتنے آزمائش ہیں، فرمایا اللہ اس کو بچا لے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، ام المؤمنین ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے، یعنی فخر فرماتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ بھی بڑی عظمت والا، جو حاجی
عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، وہ دن بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک اب آپ دیکھیں کہ کتنا عظمت والا ہے، کہ اس کے لیے کہ یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے اور فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی 9 ذی الحج کا جو دن ہوتا ہے اس دن کا جو روزہ ہے میرے آقا نے فرمایا 1 سال قبل کے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان عظمتوں کو ہم سب کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عظمتوں کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، اس سے پہلے والی جو اوپر والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان قیامت کے دن جمعے اور عرفہ کی قسمہ کھانے کے بعد اب جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ کفار قریش بھی فرمایا اسی طرح ملعون ہے کہ جس طرح بھڑکتی آگ والی یعنی کھائی والوں پر اس وقت لعنت کی گئی تھی جب وہ اس کھائی کے کناروں پر کرسیاں بچھائے ہوئے بیٹھے تھے اور مسلمانوں کو آگ میں ڈال رہے تھے، اور شاہی لوگ بادشاہ کے پاس آ کر ایک دوسرے کے لیے گواہی دیتے تھے کہ انہوں نے حکم کی تعمیل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور ایمانداروں کو آگ میں ڈال دیا۔ یہ کھائی والوں کا واقعہ کیا ہے، یہ بڑا تفصیلاً واقعہ ہے، انشاءاللہ یہ کل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کیونکہ ورنہ وقت بہت ہو جائے گا۔ کہ یہ مسلم شریف میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی امت کو اس کھائی والوں کا واقعہ عرض کیا کہ وہ کھائی والا بڑا طویل واقعہ ہے۔ انشاءاللہ پرسوں جمعے کے دن ہی، کیونکہ آج ہم نے جمعے کے دن کی عظمتیں سنی ہیں، تو جمعے کی رات کو کیونکہ کل 11ویں شریف ہے تو کل تو نہیں ہو سکے گا، انشاءاللہ جمعے کے دن آپ کو عرض کریں گے کہ یہ کھائی والوں کا واقعہ کیا تھا، کہ کیوں اللہ نے ان کھائی والوں پر لعنت کی ہے اور انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کو، وہ ایمانداروں کو آگ میں ڈال رہے تھے، اور اس وقت وہ جو آگ میں مسلمان جا رہے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے ان پر کیسا کرم کیا تھا کہ وہ اپنے ایمان کو بچا لیا، لیکن آگ میں جانا انہوں نے منظور کر لیا لیکن ایمان کا سودا نہ کیا۔ وہ کیسے ایمان والے تھے ان کا ذکر ہم سماعت کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی فکر عطا فرمائے اور ایمان کی مضبوطی اللہ ہمیں عطا فرمائے، ایمان کی جتنی کمزوریاں ہیں اللہ ہم سے دور فرمائے اور خاتمہ بالایمان اللہ ہم سب کا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، سجدوں کی لذتیں عطا فرما، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا رب العالمین اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم کی برائی، ظلم سے، یا اللہ نافرمانیوں سے ہمیں بچا۔ یا رب العالمین ہماری خلوت جلوت کو پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو پاک کر دے۔ یا رب العالمین ہمارے ظاہر و باطن کو ستھرا اجلا کر دے، ہمیں تمام باطنی گناہوں سے شفا عطا فرما، ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت عطا فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، ہمارے گھروں کو جنتی گھرانہ بنا دے، ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما۔
رزق دسترخوان کو وسیع فرما، ہماری پریشانیاں دکھ تکلیف دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، حضور کی امت جہاں کہیں آباد ہے اللہ سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔